بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا انشاءاللہ۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اسد علی طور مسلسل نشانہ بن رہے ہیں، ان کے لیے آواز اٹھائیے۔ آج انشاءاللہ ایک اچھی خبر آ سکتی ہے۔ اسد علی طور کے معاملے میں جج ہمایوں دلاور کو حکم دیا گیا ہے، تو توقع بھی رکھیے، امید بھی رکھیے، دعا بھی کیجیے۔ اسد علی طور کے لیے آواز اٹھائیے۔ اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں اس سے پہلے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے درخواست ہے آپ سے، گھنٹی کا بٹن دبائیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور ساتھ ہی ہمیں بتائیے کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کیا نہیں۔ آپ بتاتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں اس کو رسپونڈ بھی کروں۔ تو اب ساتھ میں اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، غریدہ فاروقی صاحبہ کے حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب نے نام لے کر بات کر دی ہے، یعنی اوور آل باقی صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور وہ بات کی ان جنرل، مگر غریدہ فاروقی کا تو اسپیشلی نام لے کر بات کی ہے۔ تو غریدہ فاروقی اور اسحاق ڈار مل کر کیا کر رہے تھے، اس ویڈیو میں آگے جا کر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی بیرسٹر علی ظفر، شیر افضل مروت، دونوں کے حوالے سے آپ کو ایک خبر مل رہی ہے۔ اس خبر میں کچھ ہے جو بہت غلط ہے، میں آپ کے سامنے ابھی تفصیلات اس کی بھی رکھوں گا۔ ایک جو حکومت کا پلان ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ کچھ کارنامہ انجام دینے کا، اس کارنامے کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اور حامد خان صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، سینئر وکیل رہنما، وہ کہتے ہیں اس پلان کی ایسی کی تیسی کیا ہے۔ ابھی اس کی بھی بات کریں گے۔ شہباز شریف کے نام ایک خط آیا ہے، اس خط کی بھی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات بیرسٹر علی ظفر اور شیر افضل مروت کی۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے جیو نیوز کے پروگرام میں شہزاد اقبال صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت نے ٹھیک کہا تھا، MWM مجلس وحدت مسلمین کے ساتھ جانا، شیرانی گروپ کے ساتھ جانا یہ طے تھا، لیکن نہیں گئی، یہ غلطی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جانے کا فیصلہ ایک غلطی تھی، اور اس بارے میں جو فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا، اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ترتیب جان لیجیے، پھر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ غلط ہیں، دونوں غلط ہیں۔ اندر کی خبر کیا ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ شیرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا، اور یہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ شیرانی گروپ کے ساتھ نہیں گئے پاکستان تحریک انصاف والے، شیرانی گروپ مسلسل ساتھ تھا پاکستان تحریک انصاف کے۔ پھر پتہ چلا کہ مجلس وحدت مسلمین، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ان کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ اسمبلی میں اپنی مخصوص نشستیں حاصل کریں گے۔ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں ہوا یہ کہ مجلس وحدت مسلمین والا جو معاملہ ہے، اس میں تھریٹس آ سکتے ہیں، مسلکی مسائل، اختلافی مسائل، اس طرح کی باتیں، فرقہ واریت ریلیٹڈ باتیں پاکستان تحریک انصاف میں نہ جانے کیوں کی گئی، اور یہ فیصلہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ جماعت اسلامی کے ساتھ جانے کا فیصلہ تھا، جماعت اسلامی والے شاید زیادہ شیئر مانگ رہے تھے، پیچھے ہٹ گئے پاکستان تحریک انصاف والے کے نہیں، اور جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ایک عجیب سا اتحاد کرنا چاہ رہے تھے، یعنی صوبے میں اتحاد کسی سے، مرکز میں کسی سے، یہ بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی نہیں ہوا۔ سنی اتحاد کونسل والا فیصلہ، اور بیچ میں ایک بلے باز والا فیصلہ بھی تھا، انتخابی نشان بلے باز۔ سنی اتحاد کونسل والا فیصلہ ہوا، اس فیصلے کا نتیجہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی تھی، بیچ میں فیصلہ ایک جگہ بدلا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں ملی۔ بہرحال ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، حاصل کریں گے، امید کم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ وہاں سے نشستیں ملیں۔ دونوں غلط کریں، شیر افضل مروت بھی، بیرسٹر علی ظفر بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کو ایک ہی صورت میں مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے کہ ہمیں آزاد کہتے ہو، ٹھیک ہے، ہم مسلم لیگ نون کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی، یا یہ لوگ کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو ان کو مخصوص نشستیں مل جاتی ان کے حصے کی۔ اس کی سوا تو نہیں مل سکتی تھی جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ یعنی ایک مثال لے لیجئے، مجلس وحدت مسلمین نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک سیٹ جیتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ جیتی ہے۔ اس ایک سیٹ کے جیتنے پر مجلس وحدت مسلمین کو ملا ٹھینگا، اور اس ایک سیٹ کے جیتنے پر جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے جیتی ہے، اسے ملی 2 مخصوص نشستیں، یعنی دونوں کو ایک ایک دے دیتے، یہ بھی نہیں ہوا، 2 مخصوص نشستیں مل گئیں پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ جہاں اس طرح کے فیصلے ہوں تو پھر آپ کیا اعتراض کریں کہ یہ ہم اس کے ساتھ جاتے، اس کے ساتھ جاتے، ہمیں ملتا نہ ملتا، ہمارا فیصلہ صحیح۔
دیکھیے جہاں سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا شاید ادراک رکھتی ہے، اس کی بات نہیں کر رہی. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی تھیں. دو ہی صورتیں تھیں، نون لیگ جوائن کرتے یا پیپلز پارٹی جوائن کرتے، جتنی جیتی تھی اس کے حساب سے مخصوص نشستیں مل جاتی، وگرنہ ٹھینگا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف والے جو اب باتیں کر رہے ہیں وہ دیکھیے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ پرائرٹی آپ کے اپنے ورکرز آپ سے کہہ رہے ہیں عمران خان اور مینڈیٹ، یہ دو پرائرٹیز ہیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے، میں ان کا نام نہیں دے رہا، انہوں نے خود منع کیا. تو انہوں نے کہا یار کئی مہینے گھر سے غائب رہا، چھپتا پھرتا رہا، کاروبار کا نقصان ہوا، فیملی کے لوگوں نے کافی کچھ سہا، اب واپس آ گیا ہوں، ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی بیٹھ رہا ہوں، کاروبار کے معاملات بھی کسی حد تک سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چیزیں بہتر ہوئی ہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں ان کو کیا جواب دیتا؟ جب انہوں نے پوچھا آپ کیا چاہتے تو ان کو کیا جواب دیتا؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں ٹون ڈاؤن کر گئے، یہ صاف طور پہ نظر آ رہا ہے، اور دھاندلی کے معاملے پہ بھی یہ لوگ ٹون ڈاؤن کیے ہوئے دکھائی دیں گے. تو یہ حقیقت ہے. اس سے آگے باتیں ہیں تو یہ جان لیجئے کہ یہ بھی ایسے ہی چلے گا. اس کے علاوہ چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی طرف سے قطعاً کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں. لیکن ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ حکومت کا یہ پلان ہے، مبینہ طور پر پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کا، کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مدت ملازمت میں توسیع ہو. یہ جو سوال ہے یہ وقاص اوان صاحب، یہ رپورٹر ہیں، انہوں نے کیا حامد خان صاحب سے ان کا انٹرویو کرتے ہوئے، اور ان سے پوچھا کہ اگر یہ توسیع ہوتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں جو توسیع ہے اس کے مجوزہ پلان کی مخالفت کر دی صاف طور پر. حامد خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جج جو بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ ریٹائر ہوں، گھر جائیں، ورنہ اگر وہ توسیع کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر وہ وکلا تحریک کے لیے تیار رہیں. وہ کہتے ہیں جو نیچے جج صاحبان بیٹھے ان کی حق تلفی ہے کہ کوئی توسیع لے لے، اور یہ کسی بھی جگہ ہو، پولیس میں ہو، وابڈا میں ہو، عدالت میں ہو، کسی اور محکمے میں ہو. میں نے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی انٹرویوز میں کئی بار کہا کہ توسیع جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہے کہ ٹھیک ہے بندہ ناگزیر ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ سسٹم اتنا کیپیبل ہے کہ ایک کے بعد ایک قیادت کرنے والا بندہ سسٹم پروڈیوس کر سکتا ہے. تو سسٹم شو کرے، سسٹم کی اسٹرینتھ شو ہو، بندے پر ڈپینڈنس شو نہ ہو. تو یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ توسیع نامنظور. اب اس کے بعد آ جائیے معاملہ خواجہ آصف صاحب کا. بلاول بھٹو زرداری نے وہ جو معاملہ تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کے مظالم کے خلاف قرارداد، اس کو بھی نو کر دیا. شور شرابہ تھا، نہیں پتہ چلا، بتایا گیا تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں. قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے کہا، پاکستان پیپلز پارٹی کی میڈیا سیل نے کہا کہ ہماری شازیہ عطا مری کی قرارداد تھی، متفقہ طور پر منظور ہوئی، مگر بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر پہ آ کے شیم آن پی ٹی آئی کر دیا. اسی طرح سے خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کر دی، سینیٹر عفنان اللہ جن کا جھگڑا ہو گیا تھا شیر افضل مروت سے، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کر دی. تو یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا. خواجہ آصف صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی. تو خواجہ آصف صاحب نے جب ٹویٹر پہ یہ بات کی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا چھوڑیں خواجہ صاحب، بھاڑ میں جائے پی ٹی آئی، چھوڑیں، آپ پی ٹی آئی پہ 4 حرف بھیجیں. آپ ایک کام کریں، آپ کام یہ کریں کہ مسلم، آپ کی حکومت مسلم سربراہان حکومت کو خط لکھے، اسرائیل کی مذمت کرے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہو اور یہ اعلان کرے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مسلم حکومتیں آپس میں مل کر اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور اسرائیل کو جواب دیں گے اسرائیل ظالم ہے، ظالم کا ہاتھ بزور طاقت ہم روکیں گے، اور یہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ظلم کو روکا جائے طاقت کے ذریعے، ہم روک سکتے ہیں مل کے تو ہم روکیں گے. تو میں نے کہا خواجہ صاحب یہ خط لکھیں اور یہ خط لکھ کر جو ہے سیدھی سیدھی بات کریں کہ جی ہم اس کے لیے تیار ہیں. کیونکہ ہوا کیا ہے، اسماعیل ہنیہ صاحب نے خط لکھا ہے، حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا. خط لکھ کے انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جو اقتدار سنبھالا ہے اس کے حوالے سے بات کی
اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان سے اپیل ہے کہ فلسطینی قوم کے خلاف اسرائیل کی جاری جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی اور قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کرے۔ یہ خبر رساں ادارہ ہے صباح نیوز، اس کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے سربراہ نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو خط لکھا، دوسری بار وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار کیا، ان سے اسرائیل کی جارحیت کو روکنے کے لیے سیاسی، سفارتی، قانونی پلیٹ فارمز پر مؤثر اقدامات کی اپیل کی۔ اسماعیل ہانیہ نے اپنے خط میں کہا ہے کہ غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس کے ساتھ حماس کے سربراہ نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ ہم فلسطینی کاز کے خاتمے کے تمام منصوبوں کا مقابلہ کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اور کتنی ہی قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ فلسطینی عوام کو خوراک کی، دواؤں کی، رہائش کی فراہمی یقینی بنائی جائے، فلسطین کو دنیا سے ملانے والے تمام راستے کھولے جائیں تاکہ متاثرہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ ان کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ وزیر اعظم کے نام خط میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے بھیانک جرائم کو آشکار کرنے اور اس کے خلاف مقدمہ چلانے میں پاکستان مدد کرے، صہیونی ریاست کے جاری جنگی جرائم اور غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی پاداش میں اسے سیاسی، سفارتی سطح پر تنہا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے اسلامی دنیا کی ایک بڑی ایٹمی طاقت، اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت پاکستان۔ تو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ لیڈنگ رول میں آئے۔ شہباز شریف صاحب سے یہ امید ظاہر کی گئی ہے اسماعیل ہنیہ صاحب کی جانب سے۔ تو شہباز شریف صاحب دیکھیے آپ ہوا کیا، وہ ٹویٹر پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں مختلف سربراہان مملکت کا کہ انہوں نے مجھے مبارکباد دی، ان کا شکریہ، ٹویٹر بھی وی پی این پہ چلا کے۔ نہ مجھے موفا پہ، منسٹری آف فارن افیئرز ویب سائٹ پہ، نہ ٹویٹر پہ اس بارے میں کوئی چیز نظر آئی کہ اسماعیل ہنیہ نے خط لکھا ہے۔ وہ تو جو ان کی ایجنسیز وغیرہ ہیں انہوں نے بتا دیا، تو ہم اس خط کی تفصیلات جان رہے ہیں، ورنہ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ تو حکومت باتیں یہ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں پر شرم آنی چاہیے، آپ کو موقع ملا ہے جواب ہی دے دیں کم از کم۔ تو یہ اس طرح کے کام ہیں اس حکومت کے جو شرمناک ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں کہ مفتاح اسماعیل صاحب ARY پر دا رپورٹرز پروگرام میں بات کر رہے تھے اور اسحاق ڈار کے حوالے سے انہوں نے بات کی مفتاح اسماعیل صاحب نے، اور مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے دا مرر میں پاکستان سے باہر یہ جو رپورٹرز ہیں لندن میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے میرے خلاف لکھوایا، غریدہ فاروقی کے ذریعے پروگرام وغیرہ کروائے، کچھ اور اینکر سے پروگرام وغیرہ کروائے، پروپیگنڈا کروایا اسحاق ڈار نے۔ تو مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بات کی، خاص طور پہ غریدہ فاروقی کا نام لیا اور کہا کہ غریدہ فاروقی کے ذریعے بھی پروگرام وغیرہ کروائے گئے، اور انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا ہماری بہن ہے غریدہ فاروقی، لیکن انہوں نے یہ کیا۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ جو ہیں ان کو جب میڈل ملنے کا فیصلہ آپ کے سامنے آیا تھا تب بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ خاص ٹلٹ ہے، پھر وہ ویڈیو بھی آ گئی تھی عمران نذیر کے ساتھ بیٹھ کر بتا رہی تھیں کہ آپ مجھے وہاں ان علاقوں میں بھیجیں جہاں شیر کی آواز ہو۔ تو غریدہ فاروقی صاحبہ کا تو اب باقاعدہ طور پر مفتاح اسماعیل صاحب نے نام لے کر موئے موئے کر دیا ہے۔ جو بہت زوردار قسم کی آواز تھی عمران خان ختم شد والی، وہ آواز جو ہے اس کو بھی انہوں نے پھس کر دیا ہے۔ اب دیکھیے غریدہ فاروقی صاحب اس سلسلے میں کیا فرماتی ہیں، ان کا موقف سامنے آئے تو وہ موقف بھی آپ کے سامنے رکھا جائے۔ لیکن حیران کن ہے جس طرح سے ان کے بارے میں مفتاح اسماعیل صاحب نے بھانڈا پھوڑا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔